بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آئی ایم یور اردو ٹیچر فرام دا ریڈرز۔ پیارے بچوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے آئیے پاکستان کی سیر کریں۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے متنوع جغرافیہ اور انواع و اقسام کی آب و ہوا دی ہے۔ پاکستان میں مختلف لوگ، مختلف زبانیں اور علاقے ہیں جو پاکستان کو بہت سے رنگوں کا گھر بنا دیتے ہیں۔ پاکستان میں ریگستان، سرسبز و شاداب علاقے، میدان، پہاڑ، جنگلات، سرد اور گرم علاقے، خوبصورت جھیلیں، جزائر اور بہت کچھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سال 2012 میں پاکستان نے اپنی طرف 1 ملین سیاحوں کو مائل کیا۔ امن و امان کے مسئلے کی وجہ سے پاکستان کی سیاحت بہت متاثر ہوئی، لیکن اب حالات بڑی حد تک معمول پر آ چکے ہیں اور اچھی خاصی تعداد میں لوگوں نے پاکستان کا رخ کیا ہے۔ پاکستان میں سیاحت کو سب سے زیادہ فروغ 1970 کی دہائی میں ملا، جب ملک تیزی سے ترقی کر رہا تھا اور دیگر صنعتوں کی طرح سیاحت بھی اپنے عروج پر تھی۔ بیرونی ممالک میں سے لاکھوں سیاح پاکستان آتے تھے۔ اس وقت پاکستان کے سب سے مقبول سیاحتی مقامات میں درہ خیبر، پشاور، کراچی، لاہور، سوات اور راولپنڈی جیسے علاقے شامل ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ملک کے دیگر خوبصورت علاقے بھی دنیا بھر میں متعارف ہوئے اور سیاحت تیزی سے بڑھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ملک میں سینکڑوں سیاحتی مقامات کی سیر کی جاتی ہے۔ خاص کر پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں سیاحت اپنے عروج پر ہے۔ شمالی علاقوں میں آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور شمالی مغربی پنجاب شامل ہیں۔ پاکستان کے شمالی حصے میں قدرت نے بے شمار نظارے بنائے ہیں اور بے شمار نظارے موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف قلعے، تاریخی مقامات، آثار قدیمہ، وادیاں، دریا، ندیاں، جنگلات، جھیلیں اور بہت کچھ موجود ہے۔ سکردو میں دیو سائی کا خوبصورت ٹھنڈا صحرا قدرت کی بے نظیر کاریگری ہے۔ پاکستان کے جنوبی علاقہ جات میں بھی سیاحوں کی پرکشش چیزیں موجود ہیں۔ بلوچستان کے خوبصورت خشک پہاڑ، زیارت، کوئٹہ اور گوادر اپنی مثال آپ ہیں۔ سندھ کا ساحل سمندر، کراچی، مکلی کا قبرستان، گورکھ ہل اسٹیشن، داردو، صحرائے تھار، موٹن جوڑ اور بہت سے شہر اور دیہات اپنی خوبصورتی اور تاریخی پس منظر کی وجہ سے سیاحت میں خاص مقام رکھتے ہیں۔ پنجاب کا تاریخی شہر ملتان، بہاولپور کا صحرائے چولستان اور ضلع ڈیرہ غازی خان کا خوبصورت علاقہ فورٹ منرو بھی سیاحتی اہمیت کے حامل ہیں۔ تو پاکستان اپنی سیاحت کے لحاظ سے دنیا میں اہم مقام رکھتا ہے۔ پاکستان میں بہت سے تاریخی مقامات ہیں جن میں بادشاہی مسجد، فیصل مسجد، مزار قائد، درہ خیبر، زیارت وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ پاکستان کو ان تاریخی مقامات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے بھی نوازا ہے، یعنی زرعی حوالے سے پاکستان دنیا میں اہم مقام رکھتا ہے۔ تو آئیے پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم تدریسی مقاصد دیکھتے ہیں۔ پاکستان سے صوبوں سے واقف ہو سکیں، یعنی ہم اس سبق کو پڑھنے کے بعد پاکستان کے مختلف صوبوں سے واقف ہو سکیں گے، دوسروں کے صوبوں کے بارے میں اہم معلومات جان سکیں، یعنی ہم جس صوبے میں رہتے ہیں اس کے علاوہ ہم دیگر صوبوں کے بارے میں بھی معلومات جان سکیں گے، دوسرے صوبوں کی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں، تازہ ہونا چاہیے، محاورے کی پہچان کر سکیں۔ اس سبق میں بہت سارے محاورات کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہم مختلف محاورات کی پہچان کر سکیں گے۔ سب سے پہلے خاص الفاظ ہے فلک بوس۔ فلک بوس آسمان کو چھونے والی مراد بہت ہی اونچی۔ الامان الحفیظ۔ الامان الحفیظ کا معنی ہے خدا کی پناہ۔ آثار قدیمہ۔ آثار قدیمہ یعنی پرانے نشانات یا کھنڈرات۔ حلقہ بگوش۔ حلقہ بگوش غلام یا فرما بردار، لیکن دوسرے معنوں میں اس سے مراد لیا جائے گا جس کے کان میں چھلا پڑا ہوا ہو۔ ملیا میٹ یعنی تباہ و برباد یا نیست و نابود۔ سیاح سیر کرنے والے، جفاکشی، محنت۔ تو پیارے بچوں، آئیے ہم سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پیارا وطن پاکستان 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ اس کی سونا اگلتی زمین میں ہر طرح کی فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس میں خوش ذائقہ پھلوں کے باغات بھی ہیں۔ اس کے سینے پر بہنے والے دریا ہماری کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ اس میں فلک بوس پہاڑی چوٹیاں بھی ہیں۔ گیت گاتی آبشاریں اس کے حسن کو 4 چاند لگاتی ہیں۔ 4 چاند لگانا یعنی انتہائی خوبصورت بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو سمندر سے بھی نوازا ہے، یعنی بخشا ہے۔
پاکستان کی سرزمین 4 صوبوں پر مشتمل ہے. ان صوبوں میں پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان شامل ہیں. ہر صوبہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے. کوئی کسی صوبے کا رہنے والا ہے وہ پاکستان کے ساتھ دل و جان سے محبت کرتا ہے. تو پیارے بچوں، ہمارا پاک وطن پاکستان 14 اگست 1947 کو دنیا میں وجود میں آیا، دنیا کے نقشے پر وجود میں آیا. یہ قدرتی طور پر قدرتی وسائل سے مالا مال ہے. اس کی زمین سونا اگلتی ہے، یعنی گندم بہت زیادہ مقدار میں پیدا ہوتی ہے. اس کے خود ذائقہ پھل اپنی مٹھاس، خوبصورتی اور تازگی کی وجہ سے پوری دنیا بھر میں مشہور ہے. اس کے علاوہ اس کے سینے پر بہنے والے دریا ہمارے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں، یعنی ہمارے کھیتوں کو پانی فراہم کرتے ہیں. اس کی اونچی اونچی چوٹیاں جو ہے فلک بوس چوٹیاں، یعنی آسمانوں کو چھوتی ہوئی چوٹیاں انتہائی خوبصورت لگتی ہیں. اس کی گیت گاتی آبشاریں اس کے حسن کو 4 چاند لگاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو سمندر سے بھی نوازا ہے. پاکستان کی سرزمین 4 صوبوں پر مشتمل ہے. ان صوبوں میں پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان شامل ہیں. ہر صوبہ جو ہے الگ الگ ترقی کر رہا ہے اور اپنی خاص اہمیت رکھتا ہے. کوئی کسی صوبے کا رہنے والا ہو وہ پاکستان کے ساتھ دل و جان سے ہی محبت کرتا ہے. بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. اس کا دارالحکومت کوئٹہ ہے. اس صوبے کی آبادی گنجان نہیں ہے، یعنی بہت زیادہ آبادی نہیں ہے. قریب 70 لاکھ لوگ اس صوبے میں آباد ہیں. بلوچستان کی سرحدیں پاکستان کے باقی تینوں صوبوں سے ملتی ہیں. یہاں بولی جانے والی بڑی بڑی زبانوں میں بلوچی، براہوی اور پشتو شامل ہیں. یعنی یہ بلوچستان میں بولی جانے والی مختلف زبانیں ہیں: بلوچی، براہوی، پشتو. بلوچستان کے کچھ حصوں میں سندھی زبان بھی بولی جاتی ہے. بلوچستان کا زیادہ تر رقبہ بنجر پہاڑوں پر مشتمل ہے. یہاں سردیوں میں خوب سردی پڑتی ہے. گرمیوں کے موسم میں درجہ حرارت خوب بڑھ جاتا ہے. سبی یہاں کا گرم ترین مقام ہے. 26 مئی 1910 کو یہاں وہ گرمی پڑی کہ الامان الحفیظ اگلے پچھلے سبھی ریکارڈ ٹوٹ گئے. اس روز اس مقام کا درجہ حرارت 53 ڈگری سینٹی گریڈ رکھا. پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں کبھی کبھار زلزلے بھی آتے ہیں. 1935 میں آنے والے ایک شدید زلزلے سے کوئٹہ شہر بالکل ملیہ میٹ یعنی نیست و نابود، تباہ و برباد ہو گیا. تو پیارے بچوں، ہم سب سے پہلے بلوچستان کی بات کریں گے. صوبہ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. اس کا دارالحکومت کوئٹہ ہے. اس صوبے میں آبادی زیادہ نہیں ہے. تعداد کے لحاظ سے قریب 70 لاکھ لوگ اس صوبے میں آباد ہیں. بلوچستان کی سرحدیں جو ہیں وہ باقی تینوں صوبوں سے بھی ملی ہوئی ہیں. یہاں پر مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، جن میں قابل ذکر زبانیں بلوچی، براہوی اور پشتو ہیں. بلوچستان کے کچھ حصوں میں سندھی زبان بھی بولی جاتی ہے، یعنی بلوچستان میں رہنے والے کچھ لوگ ایسے ہیں جو سندھی زبان بھی بولتے ہیں. بلوچستان کا زیادہ تر رقبہ بنجر پہاڑوں پر مشتمل ہے. یہاں سردیوں میں خوب سردی بڑھتی ہے. گرمیوں کے موسم میں درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. سبی یہاں کا گرم ترین مقام ہے، یعنی یہاں جہاں سے گیس دریافت ہوئی. 26 مئی 1910 کو یہاں وہ گرمی پڑی کہ الامان الحفیظ یعنی اللہ کی پناہ اگلے پچھلے سبھی ریکارڈ ٹوٹ کر رہ گئے. یعنی اگلی پچھلی جتنی بھی گرمی پڑی تھی ان سب کا ریکارڈ ٹوٹ گیا اور گرمی کی شدت اس قدر زیادہ تھی. اس روز اس مقام کا درجہ حرارت 53 ڈگری سینٹی گریڈ. پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں کبھی کبھار زلزلے بھی آتے ہیں. اور 1935 میں آنے والا ایک شدید زلزلہ جو اس قدر شدید تھا جس نے کوئٹہ شہر کو بالکل ختم کر دیا. بلوچستان کی سرزمین پھلوں کی پیداوار کے لحاظ سے مشہور ہے. پاکستان کا 90% انگور یہاں پیدا ہوتا ہے. چیری اور بادام بھی وافر مقدار میں پیدا ہوتے ہیں. یہاں پیدا ہونے والے دیگر پھلوں میں خوبانی، آڑو، انار، سیب اور کھجور شامل ہیں. یہ صوبہ معدنی وسائل سے مالا مال ہے. یہاں سوئی کے مقام سے قدرتی گیس بھی نکلتی ہے. بلوچستان میں حال ہی میں گوادر کے مقام پر بندرگاہ تعمیر کی گئی ہے. اس صوبے کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام یعنی آخری دن اسی صوبے کے ایک صحت افزا مقام زیارت میں گزارے. بلوچستان میں پگڑی لباس اس کا اہم حصہ ہے. یہاں گھٹنوں تک لمبا کرتا اور گھیرے دار شلوار پہننے کا رواج ہے. بلوچی خواتین خاص قسم کا لباس پہنتی ہیں. ان کی قمیص کے سامنے کی جانب لمبی جیب لگی ہوئی ہوتی ہے. عام طور پر قمیص پر کڑھائی کی ہوتی ہے اور اس پر شیشے کا کام ہوتا ہے. یہاں کی عورتیں بڑی سی چادر بھی استعمال کرتی ہیں.
اب بات کرتے ہیں صوبہ بلوچستان کے مختلف پھلوں کی اور قائد اعظم کی رہائش گاہ کی اور بلوچی لباس کی۔ سب سے پہلے یہاں جو 90% انگور ہے وہ صوبہ بلوچستان میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ چیری اور بادام بھی وافر مقدار میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں پیدا ہونے والے دیگر پھلوں میں خوبانی، آڑو، انار، سیب وغیرہ شامل ہے۔ یہ مدنی وسائل سے مالا مال ہے، یعنی سوئی کے مقام سے قدرتی گیس بھی نکلتی ہے۔ اس صوبے کا یہ اعزاز بھی ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی زندگی کے آخری ایام جو ہیں وہ اسی صوبے میں گزارے ہیں۔ بلوچستان کا جو خاص لباس ہے وہ پگڑی لباس ہے، یعنی یہاں گھٹنوں تک لمبی گرے دار شلواریں پہنی جاتی ہیں اور لمبے کرتے پہنے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بلوچی خواتین ایسے لباس پہنتی ہیں جن پر شیشوں کا کام کیا جاتا ہے۔ ان کی قمیص کی سامنے کی جانب لمبی جیب لگی ہوتی ہے۔ عام طور پر قمیص پر مختلف طرح کی کڑھائی ہوتی ہے، اس پر شیشے کا کام ہوتا ہے۔ یہاں کی عورتیں بہت بڑی چادر بھی استعمال کرتی ہیں۔ آگے بات کرتے ہیں صوبہ پنجاب۔ پنجاب 2 لفظوں پنج اور آپ سے مل کر بنا ہے۔ پنج کے معنی ہے 5 اور آپ کے معنی ہے پنجاب کے ہیں۔ گویا پنجاب کے معنی ہوئے 5 دریاؤں کی سرزمین۔ اس صوبے کی سرحدیں بھی باقی تینوں صوبوں سے ملتی ہیں۔ پنجاب کا دارالحکومت لاہور ہے، اسے پاکستان کا دل کہا جاتا ہے۔ یہ شہر صدیوں سے علم و ثقافت کا مرکز رہا ہے۔ ملتان، فیصل آباد، سیالکوٹ، گوجرانوالہ اور بہاولپور کا شمالی پنجاب کے بڑے شہروں میں ہوتا ہے۔ فیصل آباد کو پاکستان کا مانچسٹر کہا جاتا ہے۔ یہاں کپڑا بنانے کی صنعت ہے۔ کھیلوں کے سامان اور آلات جراحی بنانے میں سیالکوٹ کا کوئی ثانی نہیں۔ عظیم فلسفی شاعر علامہ محمد اقبال اس شہر میں پیدا ہوئے۔ وزیر آباد میں اعلیٰ قسم کے چاقو چھریاں بنائی جاتی ہیں۔ گجرات کی پہچان عمدہ قسم کے فرنیچر کے ساتھ ساتھ پنکھا سازی کی صنعت سے بھی ہے۔ گوجرانوالہ میں بجلی سے چلنے والی اشیاء مثلاً واشنگ مشین، پنکھے، روم کولر اور ہیٹر بنتے ہیں۔ چنیوٹ میں بنا ہوا فرنیچر اپنی مثال آپ ہے۔ تو پیارے بچوں، اب ہم صوبہ پنجاب کی بات کرتے ہیں۔ صوبہ پنجاب میں موجود مختلف علاقوں کی اہمیت و خصوصیت پہ بات کرتے ہیں۔ لفظ پنجاب 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، یعنی پنج اور آب، جس کا معنی ہے 5 دریاؤں کی سرزمین۔ یہ صوبہ بھی دوسرے صوبوں کی طرح اپنے باقی صوبوں سے ملتا ہے۔ پنجاب کا دارالحکومت لاہور ہے، جسے پاکستان کا دل کہا جاتا ہے۔ صدیوں سے یہ شہر لاہور مختلف ادبی شخصیات کا مرکز رہا ہے، شہرت کا مرکز رہا ہے اور علم و ثقافت کا مرکز رہا ہے۔ یعنی یہاں ایسی قدیم کالجز، یونیورسٹیز، اکیڈمیز موجود ہیں جن کا تعلق پاکستان بننے سے پہلے ہے۔ ملتان، فیصل آباد، سیالکوٹ، گوجرانوالہ اور بہاولپور کا شمار پنجاب کے بڑے شہروں میں ہوتا ہے۔ اگر فیصل آباد کی بات کریں تو اسے پاکستان کا مانچسٹر کہا جاتا ہے، یعنی یہاں کپڑا بنانے کی صنعت ہے۔ کھیلوں کے سامان اور آلات جراحی بنانے کے ساتھ ساتھ سیالکوٹ علامہ محمد اقبال جیسی شخصیت سے بھی منسلک ہے۔ وزیر آباد میں اعلیٰ قسم کی چھریاں تیار کی جاتی ہیں۔ گجرات کی پہچان عمدہ قسم کے فرنیچر کے ساتھ ساتھ پنکھا سازی کی صنعت سے بھی ہے۔ گوجرانوالہ میں بجلی سے چلنے والی اشیاء، واشنگ مشین، پنکھے، روم کولر اور ہیٹر وغیرہ۔ چنیوٹ میں جو بنا ہوا فرنیچر ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، یعنی انتہائی خوبصورتی کا حامل ہے۔ پنجاب کی زمین نہایت زرخیز ہے، یہاں بہترین نہری نظام موجود ہے۔ زمین کی زرخیزی کی وجہ سے یہاں مختلف فصلیں اگتی ہیں۔ گندم، کپاس، گنا اور چاول یہاں پیدا ہونے والی مشہور فصلیں ہیں۔ چھانگا منگا کا جنگل اپنی نوعیت کے لحاظ سے دنیا میں انفرادیت رکھتا ہے، یعنی اپنا منفرد مقام رکھتا ہے۔ 12,510 ایکڑ پر پھیلا ہوا یہ دنیا کا سب سے بڑا جنگل جسے خود اگایا گیا ہے۔ چولستان کے ریگستان بھی اسی صوبے میں ہیں۔ کھیوڑا کے مقام پر دنیا کی دوسری بڑی کان موجود ہے۔ پنجاب میں کوئلے کے بھی وافر ذخائر موجود ہیں، یعنی بہت زیادہ تعداد میں۔ اس کے علاوہ پنجاب میں ساہیوال کے قریب ہڑپا سے ملنے والے آثار قدیمہ یعنی پرانے نشانات بھی خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں صوبہ سندھ کی۔ سندھ کو مہران کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ سندھ کا لفظ سندھو سے نکلا ہے۔ سندھ سنسکرت میں سندھو دریا کو کہتے ہیں۔ دریائے سندھ کی وجہ سے یہ نام دیا گیا۔ یہاں کا دارالحکومت کراچی ہے۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اسے روشنیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی بندرگاہ بھی کراچی میں ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا تعلق کراچی سے ہے۔ ان کا مزار بھی کراچی میں ہے۔ محمد بن قاسم نے 712 میں راجہ داہر کو شکست دی اور سندھ کو فتح کیا۔ محمد بن قاسم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر غیر مسلموں کی ایک کثیر تعداد حلقہ بگوش
یعنی ہلکا بگوش غلام فرما بردار اسلام ہو گئی، یعنی ان کے فرما بردار ہوگی۔ تاہم اب بھی سندھ میں ہندو قوم خاصی بڑی تعداد میں آباد ہے۔ سندھ کی آبادی کا 7.5% ہندو آبادی پر مشتمل ہے۔ سندھ میں بولی جانے والی بڑی زبان سندھی ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب نہایت قدیم ہے۔ موئن جودڑو سے ملنے والے آثار قدیمہ یعنی قدیم نشانات، پرانے نشانات یہاں کے قدیم لوگوں کی فنی مہارت اور اعلیٰ معیار زندگی کا پتہ دیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اب بات کرتے ہیں صوبہ سندھ پر۔ سندھ کو مہران کے نام سے پکارا جاتا ہے، یعنی سندھ کا پرانا نام مہران ہے۔ سندھ کا لفظ سندھو سے نکلا ہے۔ سنسکرت میں سندھو دریا کو کہتے ہیں اور اس صوبے کا نام بھی اس کے دریا کی وجہ سے مشہور ہوا۔ یہاں کا دارالحکومت کراچی ہے۔ کراچی کو نہ صرف روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے بلکہ یہاں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا تعلق بھی اسی شہر سے ہے۔ ان کا مزار بھی کراچی میں ہے۔ تو سندھ کی جو فتح کا ذکر کیا جائے تو محمد بن قاسم نے 712 میں راجہ طاہر کو شکست دے کر وادی سندھ کو فتح کیا تھا۔ ان کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر بہت سے غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ سندھ میں آج بھی بہت بڑی تعداد میں ہندو موجود ہے۔ اس وقت بھی ہندوؤں کی خاصی بڑی تعداد جو تھی وہ سندھ میں موجود تھی۔ سندھ کی آبادی کا 7.5% جو حصہ ہے وہ ہندو آبادی پر مشتمل ہے۔ سندھ میں سب سے بڑی جو زبان بولی جاتی ہے یعنی سندھ کی جو عام بولنے جانے والی زبان ہے وہ سندھی زبان ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب نہایت قدیم ہے۔ یہاں پر بہت سارے آثار قدیمہ موجود ہیں اور لوگوں نے اپنی فنی مہارت اور اعلیٰ معیار زندگی کو اس سے منسلک کیا ہے۔ ٹھٹھہ کا قدیم تاریخی شہر اسی صوبے میں ہے۔ یہاں کی جامع مسجد اور مانچسٹر جھیل بہت مشہور ہے۔ یہاں مکلی کا قبرستان ہے، اس دنیا کے بڑے قبرستانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ صوبہ سندھ کا زیادہ تر رقبہ بنجر اور غیر آباد ہے۔ جہاں جہاں آبپاشی کے لیے پانی موجود ہے وہاں فصلیں ہوتی ہیں۔ یہاں آم، کھجوروں اور کیلے کے باغات ہیں۔ سندھ میں لوگ بھیڑ بکریاں، اونٹ پالتے ہیں۔ سندھ میں 3.5 کروڑ کے لگ بھگ لوگ آباد ہیں۔ یہاں کی سندھی ٹوپی اور اجرک یعنی جو سندھ کا لباس ہے خاص طور پر مشہور ہے۔ سندھ کے مشہور شہروں میں حیدرآباد، سکر، نواب شاہ، میرپور خاص اور لاڑکانہ شامل ہیں۔ خیبر پختونخوا کا پرانا نام شمالی مغربی سرحدی صوبہ ہے، یعنی اب ہم بات کریں گے صوبہ خیبر پختونخوا۔ خیبر پختونخوا کا پرانا نام شمالی مغربی سرحدی صوبہ تھا۔ اس کا صوبائی دارالحکومت پشاور ہے۔ میدان، ڈیرہ اسماعیل خان، ایبٹ آباد، ہری پور اور بنو اس صوبے کے مشہور شہر ہیں۔ یہاں زیادہ تر لوگ پشتو زبان بولتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے مشرقی حصے ہزارہ ڈویژن خاص طور پر ایبٹ آباد، منسیرہ اور ہری پور میں ہندکو بولی جاتی ہے۔ آپ نے درہ خیبر کا نام تو سنا ہوگا، یہ بھی اسی صوبے میں ہے۔ افغانستان جانے کے لیے اس پہاڑی درے میں گزرنا پڑتا ہے۔ اس کی لمبائی 53 کلومیٹر ہے۔ یہ صوبہ اپنے قدرتی نظاروں کی فراوانی کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ سوات اور کاغان کی وادیوں کا فطری حسن دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یہاں جھیل سیف الملوک اس قدر حسین و دلکش ہے کہ انسان اس کے منظر میں کھو جاتا ہے۔ دنیا بھر سے آنے والے سیاح ان علاقوں کی سیر کرتے ہیں۔ سوات کی وادی اس قدر حسین و جمیل ہے کہ اسے پاکستان کا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگ اپنی مہمان نوازی اور جفا کاشی یعنی محنت کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں۔ یہاں گندم، مکئی، تمباکو کے علاوہ مختلف پھل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو اگر صوبہ درہ خیبر کی بات کی جائے یعنی صوبہ خیبر پختونخوا کی بات کی جائے تو یہ صوبہ بھی اپنی خوبصورتی کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں سوات اور کاغان کی وادیاں انتہائی فطری حسن کا نمونہ پیش کرتی ہیں۔ جھیل سیف الملوک اس قدر حسین اور دلکش ہے کہ انسان کے ہوش ہتا ہو جاتے ہیں، یعنی اس قدر حسن کا دنیا کا قدرت کا حسن موجود ہے۔ دنیا بھر سے آنے والے سیاح ان علاقوں کی سیر کرتے ہیں۔ سوات کی وادی اس قدر حسین و جمیل ہے کہ اسے پاکستان کا سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے لوگ بہت زیادہ مہمان نواز ہیں، تو ان کی مہمان نوازی اور جفا کشی بہت مشہور ہے۔ یہاں گندم، مکئی، تمباکو کے علاوہ مختلف پھل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہماری پڑھائی مکمل ہوئی۔ تو آپ نے سبق کے مختلف الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں اور ایک پیراگراف کی تشریح اپنے الفاظ میں کاپیوں پر خوش خط لکھنی ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔